عزیز سردار طالبات نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے مختلف گوشوں پر روشنی ڈالی اور جس طرح سے یہ بات واضح کی کہ جو اسلام کا پیغام ہے، جو نبی کا پیغام ہے، جو دین کا پیغام ہے، وہ رحمت کا پیغام ہے، یعنی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یعنی رحمت، نعمت اللہ تعالیٰ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس جو پیغام لے کے آئی وہ کسی ایک ملت یا کسی ایک قوم یا کسی ایک قبیلے تک نہیں تھی بلکہ پوری دنیا تک تھی۔ آج کے اس سیمینار کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو پیغام ہمیں آج اس کی مجلس سے لینا ہے وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس جو ہے اس کا اثر ہم نے دیکھا کہ تا قیامت سے انشاءاللہ رہے گا، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اس کے بعد جب ان کا پیغام عام ہوا، ہمیں وہ عرصہ بھی دیکھنا ہے جو عرصہ ان کی جوانی کا عرصہ تھا، کیونکہ آپ ماشاءاللہ نوجوان ہیں، سب عزیز طلبہ و طالبات، یعنی 15 سال کی عمر سے 14 سال کی عمر سے نوجوانی کا جو سفر ہے شروع ہو جاتا ہے اور ایک ایسے مرحلے پہ آپ لوگ داخل ہو چکے ہیں کہ اب آپ کی ایک شناخت قائم ہوگی، آپ کا ایک کریکٹر قائم ہوگا، اس لیے یہ لازمی ہے کہ آپ کی جو شناخت قائم ہو، آپ کا جو کریکٹر قائم ہو وہ اسلامی اصولوں اور اسلامی تعلیمات کے بنا۔ 40 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت کے درجے سے سرفراز کیا، گویا کہ 40 سال جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر رہی اور 23 سال جو وہ بعثت پیغمبر سال کا عرصہ جو ان کی زندگی رکھتا ہے، اس پر شاید ہم بہت کم توجہ دیتے ہیں کہ ان کی زندگی کیسی رہی 40 سال کی، جب وہ نوجوانی کے دنوں میں ان کی جب بلوغت ہوئی اور وہاں سے لے کے 40 سال کی عمر کا جو سفر تھا وہ ہمیں کے قبائل کی اگر بات کریں، اس معاشرے کی ہم بات کریں، جیسا کہ آپ نے خود کہا عزیز طلبہ و طالبات کہ معاشرہ کیا تھا، سچویشن کیا تھی، لیکن اس معاشرے میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہمیشہ ایک ایسی ذات رہی، ہمیشہ قبائل کے درمیان ہوا، اس میں قبائل اس وقت جو ہے وہ بٹے ہوئے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر جو اس وقت نبی نہیں تعمیر نو کا کام کر رہا تھا تو قبائل در جھگڑنے پہ تیار ہوئے، شخصیت تھی، جو ان کا ویژن تھا، جو ان کی سوچ تھی کہ کیسے انہوں نے قبائل کو جوڑا اور پھر کس طرح سے چادر پہ رکھ کر وہ جو چاروں طرف سے قبائل کے جو قبیلے کے ذمہ دار تھے انہوں نے اس کو پکڑا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مقدس سے وہ حجر اسود جو ہے وہ خانہ کعبہ پر جسمان کیا۔ تو گویا کہ ہمیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو ان کے نوجوانی کا عالم تھا، اس نوجوانی کے عالم میں بھی جو بیسک ٹریٹس تھے کہ سب سے پہلے دیانت، صداقت، امانت، یہ بنیادی اصول ہے۔ یعنی کوئی بھی ملت، کوئی بھی مذہب آپ لے لیں، ہر مذہب کا، ہر قوم کا، ہر جو ہے ریلیجن کا یہ بیسک فنڈامنٹل ہے کہ انسان کا کریکٹر اچھا ہونا چاہیے، انسان کا جو رویہ ہے وہ انسان اس سے پہچانا جاتا ہے کہ اس کا رویہ دوسروں کے ساتھ کیسا ہے، اور اسلام نے اس پر سب سے زیادہ زور دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر اگر ہم نظر ڈالیں تو ایمان کے بعد سب سے زیادہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ترغیب دی وہ اس بات کی دی کہ ہمارے اخلاق اچھے ہونے چاہیے، ہمارا کریکٹر اچھا ہونا چاہیے، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہماری بات کا طریقہ، ہمارا ہر کوئی چیز، کیونکہ انشاءاللہ آپ لوگ اب زندگی کے اس مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں جہاں پہ آپ کو اپنا کریئر چوز کرنا ہے، جہاں پہ آپ کو چاہے انجینئر بننا ہے، ڈاکٹر بننا ہے، سول سرونٹ بننا ہے، بزنس مین بننا ہے، بزنس وومن بننا ہے، تو
گویا کہ ہمارے پاس بنیادی اصول ہونے چاہیے جس کے لیے اسلام نے ہمیں ترغیب دی ہے کہ ہمیں اپنے معاشرے اور اپنے سوسائٹی کے لیے کیسے کام کرنا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ بالکل واضح الفاظ میں ہم سے فرماتے ہیں کہ، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ آیت کریمہ جو ہے وہ صحیح معنوں میں ہمیں اس بات کی ترغیب کرتی ہے کہ معاملات ہمارے اپنے ہاتھ میں، جو چوائس کا، جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک چوائس کرنے کا حق دیا ہے کہ وہ چوز کرے، ایک طرف صحیح ہے ایک طرف غلط ہے، ایک طرف جائز ہے ایک طرف ناجائز ہے، ایک طرف حق ہے ایک طرف باطل ہے۔ مگر یہ چوائس کرنے میں بھی جب تک انسان کی سمجھ، اس کی سوچ صحیح نہیں ہوگی وہ صحیح چوائس نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، یعنی یہ بنیاد ہے ہمارے آگے بڑھنے کی۔ اگر ہم واقعی اپنے اندر تبدیلی لانا چاہتے ہیں، چینج لانا چاہتے ہیں، چینج فار بیٹرمنٹ، کیا ہم بہتر انسان بنے، بہتر مسلمان بنے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے فرماتا ہے کہ کیا ان اللہ لا یغیر ما بقوم، اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت تب تک تبدیل نہیں کرتا جب تک وہ قوم سب سے پہلے انفرادی طور اپنی حالت تبدیل کرنے کے لیے اٹھ کھڑی ہو۔ ہمیں اٹھ کھڑا ہونا ہے، ہمیں ان سماجی چیلنجز کو، ہم جو یہ رسم ہے رواج ہیں ان کو ختم کرنا ہے۔ اسلام میں اس کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ ہمیں ایک سمپل لائف جینی ہے جس میں ہمارے ویلیو اسٹرانگ ہو، جس میں ہمارا کردار اسٹرانگ ہو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے مخاطب ہے، اس قوم سے مخاطب ہے، مسلمانوں سے مخاطب ہے، فرماتا ہے کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم وہ جماعت ہو، کہ تم چنی ہوئی جماعت ہو، یعنی یو آر دا سلیکٹڈ ون، تمہیں قرآن دیا گیا ہے، تمہیں احادیث سے رسول تمہارے سامنے ہے، تمہارے پاس سنت کا ذخیرہ موجود ہے، تمہیں ہر معاملے پہ دکھایا گیا ہے کہ تمہیں کیسے بڑھنا ہے، تمہاری دین، تمہاری سیاست، تمہارا سماج، تمہاری ایجوکیشن، تمہاری اکنامکس کیسی ہونی چاہیے۔ اسلام بالکل واضح انداز میں ہمیں یہ بتاتا ہے، اور قرآن ہمیں ترغیب کرتا ہے کیا تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یعنی تمہیں نیکی کے راستے پہ چلنا ہے، امر بالمعروف کو اختیار کرنا ہے، اور غلط جو ہے اس کا ساتھ نہیں دینا۔ پیارے نوجوانوں، ہم یہ محسوس کر رہے ہیں کہ آج ہمارا سماج، ہماری سوسائٹی، ہمارا معاشرہ جس دوراہے پہ کھڑا ہے اس میں سب سے زیادہ جو ذمہ داری ہے وہ آپ لوگوں پر ہے، نوجوان طبقے پر ہے کہ انہیں اپنے پوٹینشل کو سمجھنا ہے، اور سب سے پہلے ہمیں اپنے گھر کے ماحول کو بہتر بنانا ہے۔ اگر ہم چینج چاہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نا کہ چیریٹی بگنز ایٹ ہوم، کہ سب سے پہلے اگر آپ نیکی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے گھر سے شروع کریں۔ ہمیں اپنے گھر کے ماحول کو، اپنے ارد گرد کے ماحول کو، کیونکہ ہم آہستہ آہستہ مرحلہ وار آگے چل سکتے ہیں، ہمارا گھر، ہمارا محلہ، ہمارا علاقہ، اس کے بعد پھر ہم اپنے سماج، جب ہم اس کی تبدیلی کی بات کریں گے، وہاں سے کوئی ہم بہتری کی بات کریں گے، تب ہی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اس حوالے سے یہ ضروری ہے کہ ہمیں کچھ بنیادی اصول سمجھنا ہے۔ تین چار بنیادی باتیں ہیں جو میں آپ لوگوں سے ساتھ کرنا چاہتا ہوں۔ اس طرح اس آیت کے حوالے سے جو میرا موضوع ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، یعنی ہماری حالت تب تک نہیں بدلے گی جب تک ہم اپنی حالت بدلنے کے لیے کوشش نہیں کریں گے۔ اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ انشاءاللہ آئندہ آنے والے دنوں میں چاہے علماء کی لیول پر ہو، ائمہ کی لیول پر ہو، والدین کی لیول پر ہو، ہم کریں گے، انیشیٹوز لیں گے، لیکن سب سے پہلے جو ہے ہمیں جو ہے نا جسے ہم کہتے ہیں کہ مائکرو اینڈ میکرو، ہمیں میکرو لیول کے نیچے جانا ہے، اور بنیاد جو ہے معاشرے کی وہ کنبہ ہے، وہ فیملی ہے، اور فیملی کا ہر فرد جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کرتا ہے
towards better.